سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، روس نے 500، جی ہاں، میزائل، ڈرون، جو اس کے پاس تھا وہ دوبارہ اس نے یوکرائن پہ پھینکا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے پچھلے چند دن میں حملے ہوئے ہیں ان میں سب سے طاقتور یہ حملہ ہے۔ اور رشیا جو ہے ان قریب آپ کو خبر مل جائے گی کہ پورے یوکرائن پہ قبضہ کر لے گا۔ جو اس میں پریشانی کی بات ہے وہ آپ سب کے علم میں ارزانہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپ خطرے میں۔ میرا خیال ہے کہ چند ماہ پہلے جب یہ جنگ چل رہی تھی تو مجھے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ رشیا جو ہے یہ پورے یوکرائن پہ قبضہ کرے گا، تو میرے ساتھی کہتے تھے جو میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی اب یہ جو یوکرائن ہے اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ جو دوسری خطرناک بات ہے آج کے پروگرام کی، وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رشیا جیسے یہ قبضہ کر لے گا یوکرائن پہ، تو پوٹین نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے بھی یوکرائن کو ہتھیار وغیرہ دیے میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب پچھلے دنوں جو روس پہ حملہ ہوا تھا، روس کے اندر گھس کے مارا تھا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یورپ کے ایک ایسے ملک کے میزائل، انگلینڈ، یعنی کہ اس وقت میں اشارہ انگلینڈ کی طرف ہے، وہ ڈرون جو ہے وہاں پہ اس کو ثبوت ملے ہیں کہ یہ جو ڈرون تھے یہ انگلینڈ دے دیے تھے۔ اور اس کے بعد اب پوٹین جو ہے وہ بڑے غصے میں ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں انگلینڈ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں جرمنی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو جناب آنے والے دنوں میں جیسے ہی یہ یوکرائن پہ قبضہ کر لے گا، کئی شہروں سے یوکرائنی جو فوج ہے پیچھے ہٹ گئی ہے اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ روس کا قبضہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یورپ میں اس وقت جو پریشانی والی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر یورپ کی طرف روس بڑھے گا تو کیا نیٹو انتظار کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، نیٹو کبھی بھی انتظار نہیں کرے گا۔ اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جتنی تیزی سے یورپ اس وقت جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ماہ ہے چل رہا ہے اسی میں کوئی نہ کوئی بڑا کھڑاک ہو جائے، اور جب دیکھیں گے کہ ایک دوسرے پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکے پھر وہی ہوگا دم مسکل اندر، یعنی کہ وہ ایٹمی جنگ۔ کئی لوگ یہاں پہ کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ حملہ تو رشیا نے کیا تھا، کل بھی کسی نے لکھا تھا، تو یوکرائن کا تو قصور کوئی نہیں ہے۔ اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا ہمسایہ طاقتور ہو تو وہاں پہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی فیصلے کرنے وہ سوچ سمجھ کر کرنے پڑتے، بے وقوفوں کی طرح نہیں کرنے پڑتے۔ اور جو یوکرائن تھا وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہ رہا، میں اپنے کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑی بے وقوفی اس کی یہی تھی کہ اس نے نیٹو میں آ کے کیا کرنا تھا، اسے چاہیے تھا کہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھتا، کیونکہ اس کا ہمسایہ تھا۔ آج دیکھ لیں پاکستان ہے، امریکہ سے ہمیشہ تعلقات اچھے بھی ہوں غلط بھی ہوں جو بھی ہوں، کبھی امریکہ نے مخلص ہو کے مدد نہیں کی۔ ابھی بھی یوکرائن کو اس نے چھوڑ دیا راستے میں، گورنمنٹ بدل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب بہانے ہوتے ہیں۔ تو اب جو یورپ میں مسئلہ بنے گا وہ پتہ نہیں کس طرح اب یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے۔ نقصان تو دونوں طرف ہوگا، ظاہر ہے، میں بتاتا رہتا ہوں یورپ بھی جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے اور روس بھی ایٹمی طاقت ہے۔ آپ جتنا بھی زیادہ اسلحہ ہو کچھ بھی ہو، لیکن ابھی یہ بھی اطلاع ہے کہ روس کو نارتھ کوریا جو ہے وہ میزائل دے رہا ہے، وہ بڑی مدد کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی روس جو ہے زیادہ طاقت پکڑ رہا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہاں سے یہ رپورٹ آئی تھی کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ یوکرائن پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں ممالک۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مگر جب سے یہ دنیا بنی میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں
جنگیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں، حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں کتنا جانی نقصان ہو رہا ہے. جس طرح یوکرائن میں تباہی اس وقت مچائی ہوئی ہے روس نے، یہ بھی خبر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی موت کی خبر بھی ہے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور روس باز نہیں آ رہا. لیکن یورپ کو ابھی سے روکنا ہوگا اسے. تو دیکھا جائے گا جب لڑائی میدان میں اتر آؤ تو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. اگر کوئی حالات ایسے ہو بھی جاتے ہیں تو لڑائی لڑ کے ہی بندہ کوئی نتیجہ نکلے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.